صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، پھر ایک مرتبہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ضروری مسائل میں سے معذورین کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ بات عرض کر دوں کہ معذورین کے جو مسائل ہمارے چل رہے ہیں ان میں سے یہ آخری ویڈیو ہے۔ معذورین کے مسائل ختم ہونے جا رہے ہیں اور یہ آخری ویڈیو ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ مسح علی الخفین پر مسائل شروع ہوں گے، یعنی کہ موزے پر، چمڑے کا جو موزہ ہم پہنتے ہیں اس کے اوپر مسائل شروع ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کے لیے میں نے 4 مسائل کا انتخاب کیا ہے۔ ان 4 مسائل کے اوپر بحث کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ، اگر کوئی مرد یا عورت پیشاب کے لیے چلے جائیں اور پیشاب کرنے میں پیشاب کے کچھ قطرے جو ہیں پیشاب کی جگہ سے ہٹ کر لگ جائیں، مثال کے اعتبار سے مرد اگر پیشاب کر رہا ہے تو پیشاب کی جو نالی ہوتی ہے، شرمگاہ جو ہوتی ہے، اس کے شرمگاہ کے بالکل سامنے کا جو حصہ ہے جس کو حشفہ کہا جاتا ہے، اس کے ارد گرد اگر پیشاب کے قطرے لگ جائیں یا پھر عورت کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں شریعت یہ جواب دیتی ہے کہ بھئی وہ پیشاب کے قطرے جو حشفے کے ارد گرد لگے ہوئے ہیں یا عورت کے شرمگاہ کے ارد گرد لگے ہوئے ہیں، بہت ہی زیادہ مقدار میں لگے ہیں تو دھونا ہی دھونا ہے۔ اگر کم مقدار میں لگے ہوئے ہیں، جیسا کہ 1 درہم کے چوڑائی کے بقدر، 1 درہم کا جو سکہ آتا ہے اس کی چوڑائی جو ہوتی ہے اس کے برابر، اس سے کم اگر ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس سے زیادہ اگر قطرے لگ رہے ہیں تو اس سے جو ہے ہماری نماز نہیں ہوگی، اس کو دھونا پڑے گا، اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ اگر یہ قطرے جو ہیں حشفے کے ارد گرد یا عورت کے شرمگاہ کے ارد گرد جو لگ رہے ہیں، 1 قطرہ رہا تو کوئی مضائقہ نہیں، 2 قطرے رہے تو بھی جو ہے دیکھا جائے گا کہ بھئی 2 قطرے جو لگ رہے ہیں وہ 2 قطروں کو ملائیں گے تو 1 درہم کا جو سکہ ہے اس کے چوڑائی کے برابر ہوتا ہے تو اس کو پانی سے دھونا پڑے گا۔ اس سے کم میں ہوتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ مضائقہ نہیں کا مطلب کیا ہے؟ اس کو دھوئے بغیر نہیں چھوڑیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ اس کو بھی دھوئیں گے، لیکن کبھی کبھی اس کو دھوئے بغیر ایسا ہی رہ جائے تو بھی نماز ہماری ہو جائے گی۔ 1 درہم سے کم میں، ہاں 1 درہم سے چوڑائی میں بڑھ رہا ہے تو اس کو دھونا ہی دھونا ہے، اس کے بغیر ہماری نماز درست نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 2، اگر کسی گھر میں کوئی عورت بہت ہی زیادہ بیمار ہے، ہوتا رہتا ہے، عام زندگی کے حالات ہیں کہ گھر کے اندر بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ان میں مرد حضرات بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کبھی مرد بیمار ہوتا ہے تو کبھی عورت بیمار ہوتی ہے۔ مرد اگر بیمار ہو جائیں، اتنا زیادہ بیمار ہو جائیں کہ وہ استنجا نہیں کر سکتا، طہارت حاصل نہیں کر سکتا، تو اس کے بارے میں کل کی ویڈیو میں مسئلہ گزر چکا۔ کل کا جو ویڈیو ہے اگر اس کو دیکھیں گے تو وہاں جو ہے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آج کے اس ویڈیو میں عورت کے بارے میں کہنا ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی عورت
اتنی کمزور، اتنی معذور ہو چکی، اتنی ضعیف ہو چکی کہ وہ خود جو ہے اپنی طہارت حاصل نہیں کر سکتی، استنجا نہیں کر سکتی۔ اب اس کے لیے پاکی کا طریقہ کیا ہے، کیسے وہ عورت پاک ہوتی ہے؟ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر اس کا شوہر زندہ ہے، اگر اس کا شوہر زندہ ہے تو اس کا شوہر کیا کرے گا، اس اپنی جو ہے بیوی کو طہارت کرائے گا، استنجا کرائے گا، اور استنجا کرانے میں بھی آج کے ماحول کے اعتبار سے پانی سے بہتر ٹیشو پیپر کا استعمال کرے۔ شوہر اگر استنجا کرا رہا ہے عورت کو، طہارت اپنے ہاتھ سے کرا رہا ہے، تو مرد کیا کرے، پانی سے استنجا نہ کرائے، بلکہ بہتر یہی ہے، ضروری نہیں، فرق سمجھنا ہے، ضروری الگ ہے، افضل چیز الگ ہے۔ ایک چیز ہے ضروری، کرنا ہی کرنا ہے، اور ایک چیز ہے افضل، کریں گے تو بہتر، نہیں کریں گے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ تو یہاں جو مسئلہ بتایا جا رہا ہے وہ افضل کا غیر افضل کا مسئلہ ہے، کہ پانی استعمال کرنا ہے استنجے کے لیے، اگر پانی استعمال نہیں، پانی کے استعمال کو چھوڑ کر ٹیشو پیپر استعمال کریں گے تو بہتر ہے۔ اگر ایسی مجبوری آ گئی کہ بھئی اس عورت کا شوہر زندہ نہیں، مر گیا ہے، وفات ہو چکی ہے اس کی، یا پھر جو ہے کہیں سفر میں چلا گیا، یا پھر جو وہ شوہر بھی اتنا کمزور ہے کہ وہ خود طہارت حاصل نہیں کر سکتا، تو ایسے وقت میں کیا کیا جائے، عورت کے بارے میں کیا حکم لگایا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں یہ حکم لگایا جائے گا کہ اس کے بچے جو ہیں ان میں سے لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکیاں اپنی ماں کو طہارت کرائیں، اور اس میں یہ خیال رکھیں کہ بے پردگی نہ ہونے پائے، شرمگاہ پر نگاہ نہ جائے، اور جس حصے کو دیکھنا عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اس حصے کو چھپا کر اس عورت کی لڑکیاں کیا کریں گی، اپنی ماں کو طہارت حاصل کرائیں گے۔ لڑکیاں نہیں ہیں یا ہیں، ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ سب جو ہے اپنے اپنے گھر میں مشغول ہو گئے، اپنے اپنے گھر میں جو ہے مصروف ہیں، لڑکے ہی لڑکے ہیں گھر کے اندر، تو لڑکوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ لڑکے کیا کریں، اپنی ماں کو جو ہے استنجا کرائیں، یہ جو ہے ضروری ہے۔ اگر ایسی مجبوری آ گئی تو عورت کے لیے استنجا طہارت معاف ہو جاتی ہے، اور وہ معذور کے حکم میں آ جاتی ہے، اور اس کے لیے بغیر استنجا کے، بغیر طہارت کے زندگی گزارنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اور بغیر طہارت کے وہ عورت نمازیں وغیرہ پڑھ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی نابینا ہے، بہت سارے لوگ رہتے ہیں نابینا۔ نابینا کا مطلب کیا ہے؟ اندھا آدمی، جس کو دکھائی نہیں دیتا، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے آنکھ میں روشنی کم ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت کم ہوتی ہے، دکھائی تو دیتا ہے لیکن کم دکھائی دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سرے سے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتا، دیکھنے کی بالکل ان کے اندر طاقت نہیں، نابینا ہیں، اندھے لوگ ہیں۔ اگر اس کے بارے میں یہاں مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نابینا ہے اور اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور اس کو پیشاب کی ضرورت ہے، پیشاب کے لیے گیا، جانے کے بعد پیشاب کرتے کرتے کچھ چھینٹے جو ہے پیشاب کے بدن پر آ گئے یا پھر کپڑوں پر آ گئے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ وہ نابینا آدمی کیسے طہارت حاصل کرے گا، کیسے پاک ہو جائے گا؟ پیشاب کرنے کے بعد آدمی جو ہے اپنے شرمگاہ کو دھو سکتا ہے، کیونکہ شرمگاہ کو دھونا یا جہاں چھینٹے پڑے ہوئے ہیں اس کو دھونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ شرمگاہ کو اگر نابینا آدمی، اندھا آدمی دھونا چاہے تو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر دائیں ہاتھ سے پانی ڈال دیا، بس مسئلہ ختم۔ ایک ہی جگہ رہتا ہے پیشاب، ایک ہی جو ہے نالی سے پیشاب نکلتا ہے، بس اس حصے کو دھونا ہے۔ حشفے کو اگر دھو لیے تو بس ہو جائے گا کام۔ تو نابینا اگر پیشاب کے لیے گیا ہے
اور پیشاب کرتے کرتے کچھ چھینٹے کچھ قطرے جو ہے اپنے بدن پر آ گئے، اپنے کپڑوں پر آ گئے، تو اس سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے یہ جواب دیا جائے گا کہ بھئی پیشاب سے جب فارغ ہو کر باہر آ جائے تو 1-2 لوٹا پانی جو ہے، 1-2 جگ پانی کیا کرے وہ آدمی اپنے پیروں کے اوپر ڈال لے، اپنا پاجامہ لنگی جو تہبند ہے تھوڑا اوپر کھسا کر، ایک دم نیچے نہیں بلکہ تھوڑے اوپر سے پانی جو ہے ڈال لے، تو اس سے جو ہے جو قطرے جو چھینٹے پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ جو چھینٹے جو ہیں وہ دھل جائیں گے۔ پانی تو ڈال لیا لیکن چھینٹا جو ہے ایسے جگہ پر آ گیا جہاں پانی نہیں پہنچ رہا ہے، تو اب اس کو جو ہے معذور سمجھا جائے گا، کیوں بھئی اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس کی نماز جو ہے پیر پر پانی ڈالنے کے بعد کا مسئلہ ہے، پیروں پر پانی ڈال لیا، اپنے ہاتھ دھو لیے، اب اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، کچھ چھینٹے جو ہے کچھ اوپر گرے ہوئے ہیں، تو وہ اس کے لیے معاف ہے۔ اور اس کے لیے نابینا کے لیے یہ حکم بھی لگایا جائے گا کہ بھئی نابینا اپنے لیے 2 کپڑے رکھے، ایک کپڑا جو ہے صرف استنجے کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے استعمال کریں، وہاں سے جب فارغ ہو کر آ جائیں تو کپڑے اتار دے، ہاتھ پیر اچھے طریقے سے دھو لے، دھو کر وہ کپڑے اتار لے اور اچھے کپڑے پہن لے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگر کسی کو اتنا کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، نابینا ہے، دکھائی نہیں دیتا، تو وہ آدمی کیا کرے، پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لے، اپنے پیروں پر جو ہے 1-2 جگ پانی ڈال لے، اس سے انشاءاللہ طہارت اس کے حاصل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 4، اگر کوئی آدمی شرعی معذور ہے، حقیقت میں کوئی آدمی معذور ہے اور معذور آدمی امامت کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس کی امامت چلے گی؟ لوگ اس کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے، پڑھ سکیں گے یا نہیں؟ اس کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی معذور کی امامت اچھے لوگوں کی، معذور اگر امام بنے اور مقتدی جو پیچھے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں، صحیح سالم ہیں، ان کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، تو اچھے لوگوں کی امامت معذور آدمی نہیں کر سکتا۔ امام معذور ہے، معذور کے احکام الگ ہیں، اب معذور کو گنجائش دی جا رہی ہے طہارت میں، استنجا میں، گویا کہ اس آدمی کا وضو اور اس آدمی کی طہارت اچھے آدمی کی طہارت اور وضو کا آدھا حصہ ہے۔ جیسا کہ شریعت کے اندر عورتوں کی گواہوں کے تعلق سے، مردوں کے گواہوں کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ بھئی کسی معاملے میں کوئی غلط کام ہو گیا تو اس کے اوپر کتنے گواہ پیش کرنا ہے؟ 2 گواہ پیش کرنا ہے اور دونوں مرد ہونا ہے۔ اگر دونوں مرد نہیں ہو سکے، ایک مرد 2 عورتیں ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں سوچنا ہے کہ بھئی ایک مرد اور ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کو کہا جا رہا ہے، مطلب کیا ہے کہ مرد جو ہے، مرد کا آدھا حصہ جو ہے عورت کے پورے ذات کے اوپر، پورے ذات جو ہے عورت کا مرد کے آدھے حصے میں ہے، تو اس لیے تو اسی طریقے سے معذور بھی کیا ہو جائے گا کہ بھئی معذور آدمی ہے، گنجائش دی جا رہی ہے، تو اس کی پاکی، اس کی صفائی، اس کی ستھرائی اور اس کی طہارت جو ہے اچھے آدمی کی طہارت، پاکی، صفائی، ستھرائی کا آدھا حصہ ہے۔ تو اس وجہ سے معذور آدمی اچھے لوگوں کی امامت نہیں کرا سکتا، بہتر ہے کہ کوئی اچھا آدمی ہی آگے بڑھ کے امامت کرے۔ ہاں، معذور کی امامت اس وقت جائز ہے جبکہ پیچھے جو مقتدی حضرات ہیں وہ بھی معذور ہو، وہ بھی اسی شکایت میں مبتلا ہو، تو تب جو ہے اس معذور کی امامت چل سکتی ہے، ورنہ اگر پیچھے جو مقتدی حضرات ہیں وہ اگر اچھے ہیں اور امام جو ہے معذور ہے، تو معذور کی امامت اچھے لوگوں کے لیے نہیں چل سکتی۔ تو اسی کے اوپر بعض اکابرین فرماتے ہیں، بعض ائمہ کا قول ہے
کہ نابینا آدمی امامت کا مستحق نہیں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ آدمی مکمل طریقے سے پاکی حاصل نہیں کر سکتا. ہاں کوئی نابینا ایسا ہے کہ بھی بہت ہی زیادہ طہارت کے اوپر اس کا خیال رہتا ہے اور بہت ہی زیادہ صفائی ستھرائی کے اوپر اس کا خیال رہتا ہے اور بہت زیادہ طہارت کا خیال کرتا ہے، تو وہ نابینا ہے، تو اس نابینا کی امامت چل سکے گی. لیکن جو نابینا ایسا ہے کہ بھئی وہ آدمی جو ہے طہارت کے اوپر اتنی زیادہ توجہ اس کی نہیں جاتی، اتنی زیادہ توجہ نہیں کر سکتا، تو بہتر ہے کہ لوگ کیا کریں، نابینا کے مقابلے میں اچھے آدمی کو ہی امامت کا مستحق بنائیں. تو یہ آج کے مسائل ہیں، اور آج سے ہمارے معذورین کے مسائل ختم ہو چکے ہیں، سلسلہ ہمارا ختم ہو رہا ہے. اب اس کے بعد جو مسائل شروع ہوں گے، مسح علی الخفین، یعنی موزوں پر مسح کے مسائل شروع ہوں گے. یہ بھی جو ہے زندگی کا اہم مسئلہ ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ کل سے کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گی. تو تمام ناظرین سے میری گزارش ہے کہ تمام ناظرین جتنے بھی ہیں، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، تمام لوگ ہمارے چینل کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور جتنا ہو سکے دوسروں سے شیئر کرتے جائیں کہ میں صرف ہم یہاں کہتے رہیں اور آپ حضرات جو ہے اس کو آگے نہ بڑھائیں، تو مکمل طریقے سے امت کا فائدہ نہیں ہو سکتا. جو ثواب ہے ثواب تو مل جائے گا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جتنا فائدہ امت کو پہنچنا ہے اتنا فائدہ امت کو نہیں پہنچے گا. تو اس لیے آپ حضرات کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ حضرات کیا کریں، ہمارے چینل کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو بھی ثواب ملے گا. آپ حضرات کے حصے میں بھی بہت سارا جو ہے ثواب کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا. آپ جس سے جو ہے شیئر کر رہے ہیں، اگر اس کو کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا جس میں وہ پریشان تھا اور اس کو لے کر اس کے لیے آسانی ہو گئی، عبادتیں اس کی مکمل ہو گئیں، تو انشاءاللہ جتنا ثواب مجھے مل رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں، اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا. اللہ کی ذات، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. اللہ رب العزت دینے میں بہت آگے بڑھتے ہیں. تو اس لیے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام حضرات ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیں. انشاءاللہ اس سے جو ہے آپ کا بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو مسائل چل رہے ہیں ان مسائل کے اوپر عمل کرنے کی، ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.